السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر امت کے افراد کے درمیان ایک ایسا واسطہ حضرات صحابہ کی صورت میں مقرر کیا ہے کہ ان پہ اعتماد کے بغیر نہ قرآن کریم محفوظ رہ سکتا ہے، نہ احادیث مبارکہ تک رسائی ہو سکتی ہے، اور نہ قرآن کریم کی توضیح و تشریح ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اس واسطہ کی اہمیت کی بنا پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ حضرات صحابہ کے ایمان کی، ان کے تقویٰ کی، ان کی ورع کی، ان کے زہد و عبادت کی، اور ان کے مقام بلند کی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے اہل ہونے کی گواہی دی ہے۔ حضرات صحابہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، مقام صحابہ کے تعین کے لیے جس کا اعتقاد رکھنا، بطور عقیدہ اپنانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کا مقام و مرتبہ صرف تاریخ کی روایات کی روشنی میں متعین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حضرات صحابہ کے مقام و مرتبہ کے تعین کے لیے بنیاد اللہ رب العزت کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو جو کمالات عطا کیے ہیں، ان میں کچھ کمالات اللہ رب العزت کی عطا ہیں، وہ بھی ہیں، وہ خالصتاً اللہ رب العزت کا انتخاب ہیں، ان میں کسی شخص کی محنت و ریاضت، عبادت اور محنت کا عمل دخل نہیں ہے، جبکہ دیگر کچھ مقامات ایسے ہیں جو انسان اپنی محنت و ریاضت سے، عبادت سے حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح نبوت اور رسالت اللہ رب العزت کا مقام استفاء ہے،
اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی پیغمبری کے لیے، پیغام رسانی کے لیے خود ہی انتخاب کرتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت کہاں بھیجنی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ مقام صحابیت محنت اور ارتقاء کا مقام نہیں ہے، کسبی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، وہبی کمال ہے۔ اس میں کسی شخص کی محنت کا، عبادت کا یا عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے اسی انتخاب کی بنا پہ ان کے عمل کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ ان کے مقام رفیع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو بنیاد بنایا۔ اور یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ جو مقام اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو، مقام استفاء ہو، اس کے لیے عمل بنیاد نہیں ہوتا، لہذا کسی عمل کی بنا پہ ان پہ تنقید اور ان کی تنقیص بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بہت سے دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کیا۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اولی شاہد یا عینی شاہد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ انہوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور سبقت لے جانے والے، اولی ایمان لانے والے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے اچھائی اور بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی جنتیں، باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دونوں گروہوں مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا، اور مہاجرین اور انصار کے بعد دیگر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کا ذکر کر کے انہیں اپنی رضا کی بشارت اور خوشخبری عطا کی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی اس گواہی کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارت عطا کی، اور فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرات صحابہ کا یہ انتخاب جہاں قرآن کی دیگر آیات سے واضح ہے، وہیں ان آیات میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اس پہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور ایمان والے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، مبعوث کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط، بہترین اور معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دو اور رسول تمہاری گواہی پہ مہر تصدیق ثبت فرمائیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے ایمان کی گواہی ان الفاظ میں دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی اور خدا خوفی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے ایمان کی گواہی ان الفاظ میں دی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العزت نے کفر، نافرمانی اور معصیت کی کراہیت اور نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اولئک ھم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کئی احادیث مبارکہ میں اس مفہوم کو بیان کیا۔ مستدرک حاکم کے حدیث ہے حضرت عویم ابن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ رب العزت نے میرا انتخاب بھی خود فرمایا اور میرے لیے میرے حضرات صحابہ کا انتخاب بھی خود کیا ہے۔ وجعل منہم وزراء وانصارا واصحارا، اور پھر اللہ نے میرے ان صحابہ میں سے کچھ کو میرے وزیر بنایا، کچھ کو میرے انصار اور مددگار بنایا، اور کچھ کو میرے سسرالی رشتہ دار بنایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اس لیے میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو۔ اور اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو حضرات صحابہ کی توہین اور تنقیص کرتا ہے اس پہ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت برستی ہے۔ تو حضرات صحابہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان دوسری حدیث میں مسند بزار کی، وہ بھی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختار لی اصحابی سوى النبیین والمرسلین، اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کے علاوہ میرے لیے میرے صحابہ کا بھی خود انتخاب کیا ہے۔ اور فرمایا واختار علی منہم اربعہ، اور ان میں بطور خاص اللہ رب العزت نے میرے 4 صحابہ کا انتخاب کیا، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی، یعنی سیدنا ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں وفی اصحابی کلہم خیر، میرے تمام صحابہ میں خیر ہی خیر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کے اس مقام بلند کو بیان فرمایا۔ تو پہلی بنیاد یا پہلا عقیدہ حضرات صحابہ کے حوالے سے جو رکھنا ضروری ہے کہ مقام صحابیت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے، یہ محنت اور ریاضت سے حاصل کردہ مقام نہیں ہے۔ اور حضرات صحابہ کی توہین و تنقیص یا حضرات صحابہ پہ طعن و تشنیع، یہ معاذ اللہ اللہ کے انتخاب اور اللہ کے اختیار پہ جو ہے وہ اعتراض ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا
اہم عقیدہ جسے حضرات صحابہ کے بارے میں اپنانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ حق پہ ہیں. ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں باطل پہ ہونے کا نظریہ رکھنا اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے. قرآن کریم کی واضح گواہیاں ان کے برحق ہونے کی دلیل ہیں. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، یہی کامیاب ہیں، یہی سچے ہیں. اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ نے ان حضرات صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے تقوی کی، خدا خوفی اور پرہیزگاری کی بات کو لازم قرار دے دیا. اور وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور حضرات صحابہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے. تو یہ قرآن کریم کی واضح گواہی ہے کہ حضرات صحابہ تمام کے تمام برحق ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں. ان میں کوئی صحابی بھی باطل پہ یا غلط راہ پہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں امت کو 3 بڑے طبقات میں تقسیم فرمایا: مہاجرین، انصار اور ان کے بعد آنے والے دیگر قیامت تک کے مسلمان. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ مالف ہے جو بغیر کسی قتال کے، لڑائی کے اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے. اس کے مستحقین، اس کے حقدار وہ ضرورت مند مہاجرین ہیں جنہیں ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا. مکہ مکرمہ سے گھر بھی چھوڑنے پہ مجبور، اپنا مال و اسباب چھوڑنے پہ بھی انہیں مجبور کر دیا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ نے ان حضرات صحابہ کا ایک اور وصف بیان فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی: اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. تو مہاجرین کے حوالے سے اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون. اگلی آیت مبارکہ میں انصار کا ذکر: والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ اس گھر میں یعنی مدینہ منورہ میں پہلے سے بس رہے تھے، والایمان من قبلہم، اور انہوں نے ایمان کو اپنے دلوں میں پہلے سے بسا رکھا تھا. یحبون من ہاجر الیہم، یہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان مہاجرین کو جو کچھ بھی دیا جائے اس سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ضرورت اور حاجت مندی کے باوجود وہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انصار کا ایک خاص وصف یہ بیان کیا کہ یہ اپنے نفس کی شح سے، کہ یہ اپنے نفس کی ترجیح، اپنے نفس کے لیے سب کچھ سمیٹنے کی بری عادت سے محفوظ ہیں. اور جسے اللہ یہ مقام عطا فرما دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہیں. تو اللہ نے امت کا پہلا طبقہ مہاجرین کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون. اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انصار کا اور ان کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا فاولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کے بعد والے لوگوں کا ذکر کیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا.
والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، مہاجرین اور انصار کے بعد، حضرات صحابہ کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم پہ سبقت لے گئے ہیں، یعنی حضرات صحابہ جو ایمان میں ہم پہ سبقت لے گئے تو ان کی بخشش فرما۔ اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا بغض نہ رکھنا، عداوت نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں امت کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصے حضرات صحابہ کے مہاجرین، دوسرا طبقہ انصار، اور تیسرا حضرات صحابہ کے بعد آنے والے قیامت تک کے مسلمان۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے سے پیش رو حضرات صحابہ کی بخشش کی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کا کینہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے بعد آنے والی امت کے ایمان کی بنیادی شرط یہ قرار دی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کے بغض اور حسد سے، حضرات صحابہ کے کینہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ حضرات صحابہ کے اسی مقام کی بنا پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے لیے استغفار کرنے کا، دعائے مغفرت کا ایمان والوں کو حکم دیا، جبکہ اللہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے باوجود حضرات صحابہ کے لیے اپنی بخشش اور رضوان کا وعدہ بھی کیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کے لیے استغفار کرنے اور اپنے دلوں کو ان کے کینے اور بغض سے محفوظ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ یہی مفہوم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ایک شخص ان سے ملا تو فرمایا انت من المہاجرین، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا من الانصار، انصار میں سے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا پھر تم قرآن کے بیان کردہ تیسرے طبقے میں ضرور شامل ہو جاؤ، اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تو حضرات صحابہ کی محبت، حضرات صحابہ کے لیے ان کی عظمت کا اقرار، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں تمام صحابہ کرام محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں، اس میں تمام صحابہ کرام جو ہے، بالخصوص بیعت رضوان میں شریک صحابہ، لیکن آیت کا عموم جو ہے تمام صحابہ کرام جو ہے وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت حاصل رہی ہے، اور یہی وہ شرف ہے جس کی بنا پہ حضرات صحابہ پوری امت سے زیادہ افضل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے اسی مقام رفیع کی بنا پہ حضرات صحابہ کے برے تذکرہ سے روکا ہے، بلکہ معجم کبیر طبرانی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، اگر میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانیں روک لو، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی منفی بات زبان پہ نہ آئے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ عام طور پہ ہم اردو میں اس کا معنی کرتے گالی نہ دو، جبکہ عربی میں سب کا لفظ جو ہے وہ کوئی بھی منفی بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برا بلا کہنا آپ کہہ لیں، عربی کے لیے گالی کے لیے شتم کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، ان کے بارے میں کوئی منفی بات تمہاری زبانوں پہ نہ آئے۔ اور پھر صحابہ کے ایمان اور ان کے مقام بلند کو ان الفاظ میں بیان کیا، میں فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر اگر تم میں سے کوئی شخص سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، میرے صحابہ کے سیر آج سیر جو یا گندم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرات صحابہ، اور یہ مقام حضرات صحابہ کا باہمی مقام ہے کہ اس حدیث کا پس منظر صحیح مسلم میں وضاحت ملتی کہ بشری تقاضوں کی بنا پہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے درمیان کسی بات پہ ناچاکی ہوئی تو حضرت خالد ابن ولید کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا تو رسول اللہ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام صحابیت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے میرے ان صحابہ کے جو ابتدائی دور میں مجھ پہ ایمان لائے، اگر تم جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تب بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو غیر صحابی جو ہے وہ صحابی کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ جب حضرات اور قرآن کریم نے اسے بیان فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جنگیں لڑیں، وہ برابر نہیں ہیں، ان کی برابری وہ لوگ نہیں کر سکتے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگیں لڑیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہمیں وہ ان سے کہیں زیادہ بلند درجے کے مالک ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کر رکھا۔ امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کے اہل ایمان کا ایک اور عقیدہ بیان فرمایا کہ کوئی صحابی ایک لمحہ کے لیے بھی معاذ اللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تمام صحابہ کرام ابتدائی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمیں اس لیے کہ قرآن کریم نے یہاں تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے بھلائی اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، جن کے بارے میں ہماری طرف سے بھلائی کا، حسنہ کا، جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ فرمایا اس لیے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی ایک لمحہ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ ابتدائی طور پہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا آگ اس مسلمان کو چھوئے گی بھی نہیں جس نے مجھے دیکھا ہو، جس نے مجھے دیکھا آگ اسے چھوئے گی بھی نہیں، بلکہ مقام صحابیت تو یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھ لے، میں او رآ من رآنی، جو اس شخص کو دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا، یعنی جس نے صحابی کو دیکھ لیا
اگر وہ صحابہ کی اتباع اور پیروی کرے، جسے والذین اتبعوہم بإحسان کے ذریعے اللہ نے بیان کیا، اللہ انہیں بھی جہنم سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو حضرات صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث، ایک حدیث پہ، آخری حدیث پہ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پہ ان سے محبت کی ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے نفرت کی، ان سے بغض رکھا، تو اس نے میرے بغض اور میری نفرت میں، میری عداوت میں ان سے بغض رکھا ہے۔ میں ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانے کے درپے ہو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حق بات کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔